السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت چینل۔ دنیا بھر میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں، مگر جب بات آتی ہے دی سمپسنز کی تو یہ ایک ایسی کارٹون سیریز ہے جس نے نہ صرف ہمیں ہنسایا بلکہ کئی ایسے واقعات کی پیشگوئی کی جو حقیقت میں پیش آئے۔ دی سمپسنز نے ایک بار پھر کچھ ایسی پیشگوئیاں کی ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ یہ پیشگوئیاں صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی ہیں۔ لاس اینجلس کی تباہی، ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی واپسی اور یہاں تک کہ قدرتی آفات اور قیامت جیسے مذہبی واقعات کی جھلک سب کچھ پہلے ہی اس سیریز میں دکھایا جا چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام حیرت انگیز اور پراسرار پیشگوئیوں کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دی سمپسنز کی پیشگوئیوں کی فہرست میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے لاس اینجلس کی تباہی کا، جو 2025 کے بارے میں ہے۔ سیریز کے ایک خاص ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ لاس اینجلس میں ایک بھیانک آگ لگتی ہے جس سے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تباہی کے بعد بچ جانے والی واحد چیز ایک نیلا چھاتا ہے۔ یہ چھاتا بار بار کیوں دکھایا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ 6 ماہ بعد بھی لاس اینجلس مکمل طور پر دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ لوگ حکومت اور میئر پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مدد کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ منظر آج کی دنیا سے حیرت انگیز حد تک ملتا جلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیلے چھاتے کی۔ دوستو، کارٹون میں دکھایا گیا کہ یہ چھاتا ایک ایسا راز ہے جو آگ کے دوران بھی محفوظ رہتا ہے، یہاں تک کہ حقیقی دنیا میں بھی کچھ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں جہاں نیلے رنگ کی اشیاء آگ سے محفوظ نظر آئیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نیلا رنگ توانائی کے کچھ خاص ہتھیاروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر سمپسن کے مصنفین کسی پوشیدہ معلومات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ پیشگوئی ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی مستقبل کے کچھ اشارے پہلے سے موجود ہیں۔ دوستو، اسی طرح سمپسنز نے ایک قسط میں ایک ایسے واقعے کی پیشگوئی کی تھی جو بعد میں حقیقی زندگی میں ایک بڑے سکینڈل کی صورت میں سامنے آیا۔ ایک ایپیسوڈ میں ایک عورت کو دکھایا گیا کہ وہ گھوڑے کے اعضاء نکال کر انہیں کھانے کے لیے تیار کر رہی ہے اور یہ کھانے اسکول کے بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ منظر کارٹون میں طنز و مزاح کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن یہ حقیقت میں پورے یورپ میں ایک بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ چند سال بعد یورپ میں گھوڑے کے گوشت کا سکینڈل سامنے آیا، جہاں معلوم ہوا کہ کچھ فوڈ کمپنیز اپنے گوشت کی مصنوعات جیسے بیف برگرز اور لزانیہ میں گھوڑے کے گوشت کی ملاوٹ کر رہی تھی۔ اس انکشاف نے عوام کو حیرت زدہ کر دیا اور یورپ بھر میں خوراک کی صنعت پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ سکینڈل صرف خوراک کے معیار کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس نے کھانے کی سپلائی چین میں دھوکہ دہی اور شفافیت کی کمی کو بھی بے نقاب کیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیسے ایک کارٹون سیریز نے اتنے عام اور حساس معاملے کی پیشگوئی کی جو بعد میں حقیقت بن کر دنیا بھر میں موضوع بحث بن گیا۔ دوستو، دی سمپسنز کی حیرت انگیز پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی 3 آنکھوں والی مچھلی سے متعلق ہے، جو کارٹون کے دوسرے سیزن کی ایک قسط میں دکھائی گئی تھی۔ اس قسط میں دکھایا گیا کہ اسپرنگ فیلڈ کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب موجود پانی میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے جس کی 3 آنکھیں ہیں۔ اس مچھلی کو بلنکی کا نام دیا گیا اور اس کے بارے میں کہانی یہ تھی کہ لوگ ماحولیاتی آلودگی کے خطرناک اثرات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ یہ قسط تفریح کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن کئی سال بعد 2011 میں ارجنٹائن میں بالکل ایسی ہی مچھلی دریافت ہوئی جس کی 3 آنکھیں تھیں۔ اس مچھلی کو ایک ایسی جھیل سے پکڑا گیا جو قریبی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ دی سمپسنز کی پیشگوئی کو حقیقت کے قریب لے آیا اور دنیا بھر میں خبروں کا موضوع بن گیا۔ ماہرین نے اس دریافت کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس طرح کی جینیاتی تبدیلیاں ایٹمی آلودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ نیوکلیئر پلانٹ کے فضلات اور تابکاری سے پانی میں موجود جانداروں پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تابکاری کی موجودگی سے جینیاتی تبدیلیاں عام بات بن سکتی ہیں جو جانداروں کی شکل و صورت اور جسمانی نظام کو غیر معمولی بنا دیتی ہیں۔ اس واقعے نے ماحولیاتی ماہرین، سائنسدانوں اور عوام کو نیوکلیئر پلانٹس اور ان کے اثرات پر غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سوال اٹھا کہ اگر ایک مچھلی میں اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے تو انسانی زندگی پر اس کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔
दोस्तों इसी तरह दी सिम्पसंस की पेशगोइयों की दुनिया में एक ऐसी किस्त भी शामिल है जो बाइबल में दर्ज क़यामत और रैप्चर के वाकयात से हैरत अंगेज मुमासलत रखती है। उस किस्त में दिखाया गया कि दुनिया पर एक बड़ी क़यामत तारी हो रही है और कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि बाकी दुनिया खौफ और हैरानी में मुब्तला हो जाती है। कार्टून के उस मंजर ने नाज़रीन को बाइबल में दर्ज रैप्चर के तस्वुर की याद दिलाई, जहां खुदा के मुंतखब लोग दुनिया से उठा लिए जाते हैं और बाकी इंसान जमीन पर रह जाते हैं ताकि वो मुश्किलात का सामना करें। रैप्चर बाइबल के मुताबिक क़यामत के एक इब्तिदाई मरहले को कहा जाता है, जिसमें खुदा अपने मानने वालों को जमीन से उठा लेता है। बाइबल के मुताबिक ये वाकया अचानक पेश आएगा, जैसे कोई चोर रात में आता है। दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। इस सिम्पसंस की किस्त में यही दिखाया गया कि लोग अचानक गायब हो रहे हैं और बाकी लोग हैरान हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। ये किस्त ना सिर्फ बाइबल की कहानियों को उजागर करती है, बल्कि आज की दुनिया के मौजूदा हालात पर भी रोशनी डालती है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंगें बढ़ रही हैं, माहौलियाती तबाही आम हो रही है और लोग इन वाकयात को आखिरी जमाने की निशानियां समझने लगे हैं। हालिया वाकयात जैसे यूफ्रेट्स दरिया का खुश्क होना, मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात और कुदरती आफात ने इन पेशगोइयों को मजीद तकवीयत दी है। सिम्पसंस की यह किस्त नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब महज तख्लीक का नतीजा है या फिर कार्टून के जरिए एक बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। जो भी हो, ये पेशगोई हमें ये बावर कराती है कि दुनिया में होने वाले वाकयात को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तफरीही मवाद में भी हमें अहम मसाइल की याद दहानी मिलती है। सिम्पसंस की पेशगोइयां सिर्फ सियासत, माहौलियाती मसाइल और समाजी वाकयात तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने तामीराती डिजाइन और जदीद इमारतों के बारे में भी हैरान कुन अंदाज में पेशगोइयां कर रखी हैं। एक किस्त में दिखाया गया कि लंदन के मशहूर मकामात जैसे बिग बीन और टावर ब्रिज के साथ एक मुनफरिद तर्ज की इमारत है। हैरत की बात यह है कि उस वक्त ऐसी कोई इमारत लंदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन सालों बाद यह इमारत हकीकत बनकर सामने आई। इस इमारत का नाम दी शार्ड है, जो लंदन की आसमान को छूती हुई एक शानदार बिल्डिंग है। दी सिम्पसंस की किस्त में दिखाई गई इमारत और दी शार्ड के दरमियान हैरान कुन ममासलत है। कार्टून में दिखाया गया डिजाइन, इसकी ऊंचाई और मुनफरिद तर्ज तामीर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दी शार्ड के मुकम्मल होने के बाद देखने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि दी सिम्पसंस की यह किस्त उस वक्त नशर की गई जब दी शार्ड का कोई मंसूबा भी सामने नहीं आया था। दी शार्ड की तामीर 2009 में शुरू हुई और ये 2012 में मुकम्मल हुई। इस इमारत की खासियत इसका शीशा नुमा डिजाइन है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है और लंदन के उफक पर एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। ये इमारत ना सिर्फ एक तिजारती मरकज है, बल्कि जदीदियत और मुस्तकबिल के तर्ज तामीर की अलामत भी है। ये पेशगोई इस बात की याद दहानी है कि दी सिम्पसंस की कहानियां सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हमें दुनिया के मुमकिन मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। दी शार्ड की तामीर और इसकी हैरान कुन ममासलत इन पेशगोइयों की पुरसारियत को और भी बढ़ा देती है। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।